دیکھیں اگر آپ نے ان کے صاحبزادے روکنے ہیں گورنمنٹ نے تو روکے، لیکن یہ عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کہ ان کی بیٹی کا ذکر، اور وہ بھی جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں خود خاتون ہیں، اور اس کے بعد ظاہر پاکستان تحریک انصاف ریٹیلیٹ کر رہی ہے، اور بعد میں پھر یہ کارڈ کھیلا جائے گا کہ دیکھیں خواتین کی عزت نہیں کرتے، تو وہ دیکھیں منسٹر صاحبہ کون سی عزت کر رہی ہے؟ میں ایک بات عرض کر لوں، عظمیٰ بخاری کو تو میں قریب سے نہیں جانتا ہوں، البتہ ٹاک شو میں ہم اکٹھے ہوئے، ان کی باتیں آج بھی سنتا ہوں، پہلے بھی میں سن رہا تھا۔ اگر اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں، ہم تو جمعیت علماء اسلام نے ہمیں یہ درس نہیں دیا ہے کہ ہم وہاں تک جائیں جہاں نہیں جانا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر فرض کرے عظمیٰ بخاری جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہے غالباً، وہ اگر یہ بات کرتی ہے کہ بیٹی کو بھی ساتھ لے کے آئیں، 2 بیٹے ہیں تو بہن بھی ساتھ لے کے آئیں، تو پھر تو میرے خیال میں بات بہت دور تلک جائے گی، تو لہٰذا پھر خود یہ بات وہ کر کے وہ پھنس جائے گی، عظمیٰ بخاری خود پھنس جائے گی، گیند پھینکی ہے تو ظاہر واپس بھی آئے گی، پھر خود پھنس جائے گی۔ تو خواہ ایسی بات کیوں آپ کرتی ہیں جو کل آپ ندامت کا اظہار کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور ماحول اس سے اور خراب ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک حد ہے بات کرنے کا، ایک لمٹ ہے، اخلاقیات ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے انسان بات کرے۔ بالکل صحیح بات۔ بیرسٹر صاحب یہی سوال آپ سے کہ ایک جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو ظاہر دوسری طرف سے ریاکشن بھی آتا ہے، جب ریاکشن آتا ہے تو پھر اس سائڈ سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ان کو تو تہذیب نہیں ہے، ان کو شرم نہیں ہے، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، خواتین سے مخاطب ہونے کی تمیز نہیں ان کو۔ تو اب ظاہر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک نیا چیپٹر کھول دیا ہے، میرا خیال ہے یہ ان نیسیسرلی ہے، ان کال فار ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی پہلے میں بس ایک تو فکر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ غیر ملکی شہری ہیں تو الیکشن کمپین میں بات کرنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور حکومت کے خلاف تحریک چلانا یہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ لیکن میں تو رائے دے چکا ہوں کہ ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اب میں اس پہ آتا ہوں، نواز شریف کی حکومت میں آپ کو عظمیٰ والی بات کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں ذاتی علم تجربے کی روشنی میں۔ عمران خان صاحب جب دھرنے دے رہے تھے اور بہت گالیاں نکالتے تھے تو ایک دفعہ ہمارے ہاں مشاورت ہوئی اور ہم نے لاس اینجلس کی کورٹ سے وہ ڈاکومنٹ نکالے، میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، اس کی کاپی آئی ہم نے پڑھی، ایک کمیٹی بنی، میاں صاحب کے پاس ہم لوگ گئے کہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن اس بنیاد پہ ہمیں کورٹ میں جانا چاہیے۔ آپ یقین کریں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، مریم بی بی موجود تھی، انہوں نے کہا ہم یہ بات بالکل نہیں کریں گے، وہ کاغذات ہمارے ہاتھ میں رہے، ہمارے مطلب ہے کہ جو بھی ہاتھ میں رہ جائے، کسی نے نہ نواز شریف نے اجازت دی، مریم تو سب پالیٹکس میں نہیں تھی، میڈیا چلاتی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہماری پارٹی کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کسی اور کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ذاتی حیثیت میں آپ کو پتہ ہے جب جمیمہ خان پہ گالیاں پڑتی تھی میں اس کو ڈیفینڈ کرتا تھا، میں آج بھی کرتا ہوں۔ میں بشرا بی بی کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی پالیٹکس میں ویلکم ہے، بی بی علیمہ بھی ویلکم ہے، ہمیں اس طرح کی باتیں اگر کوئی پہلے کرتا بھی رہا ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اگر ان کا پورا خاندان میں پالیٹکس میں آتا ہے تو اس کو ہمیں ویلکم کہنا چاہیے، کسی کے بارے میں بھی اگر ہمیں انہوں نے گالیاں نکالی بھی ہیں تو ہمیں ان کو نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ روایات ہمیں بہتر کرنی چاہیے، ماضی میں ہماری پارٹی بھی شاید کرتی رہی تھی بہت زیادہ، اور بھی کرتے رہے، پھر ہم نے سبق سیکھا، ہم نے چھوڑا، اور اب درمیان میں پھر خان صاحب اور ان کی پارٹی نے شروع کر دیا، اب اگر ہمارے لوگ کرتے ہیں تو غلط کریں گے، میں نہ ڈیفینڈ کروں گا، ان کو مشورہ بھی دوں گا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جیسے حمداللہ صاحب نے کہا ہے ہمیں بالکل ایک اخلاقیات کے اندر رہ کے اپنی اختلاف کا اظہار کرنا چاہیے، لڑائیاں جو ہیں وہ بھی اخلاقیات میں رہ کے کرنی چاہیے، اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ رات کو فریال کو ہسپتال سے اٹھا کے باہر لے جائیں، مریم بی بی کو کہو کہ تم جھاڑو دو، یہ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے، ایک بات۔ اور ایک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے پی ٹی آئی کے دوست نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ ایز اے جرنلسٹ یہ چیک کریں کہ نواز شریف کو کتنی فون کال الاؤ تھی، کتنی کی، عمران کو کتنی الاؤ ہے، کتنی کی، کتنے وزٹر نواز شریف کو الاؤ تھے، کتنے آئے، ان کو کتنے الاؤ ہوئے، کتنے ہوئے، شاید خاقان صاحب کو کتنے ٹیلی فون الاؤ تھے، اور کتنا وہ جیل میں لوگوں سے ملتے تھے۔ 3 پرائم منسٹر تھے، 2 کا میں وکیل ہوں ان کا، مجھے پتا ہے، آپ کبھی ریسرچ کر کے یہ ٹیلی ویژن پہ دکھا دیں،
اور میں آج بھی کہتا ہوں ویڈیو کال تو کسی کو الاؤ نہیں تھی، ویڈیو کال کسی کو بھی الاؤ نہیں. میرے بھائی خان صاحب کو جو جیل میں فیسلٹیز ہے نا، یہ کسی کو الاؤ نہ تھی نہ ہیں. مجھ سے بیٹ لگا لیں، یہ ریکارڈ لے لیں، ٹی وی میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو دکھا دیں. اس کا لاڑلا پانا بھی پورا ختم نہیں ہوا. اس کو پاکستان کے 2 قانون ہیں، وہاں ملزم ایک کو اور ہے، ایک کو اور ہے. نواز شریف کو اور جیل میں ٹریٹمنٹ تھی، مریم کو اور تھی، شفقت خان کو اور تھی. سب کو ایک ہونی چاہیے. میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں اور آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ سارا ریکارڈ لے آئیں اور پوری قوم کو دکھا دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں نا ڈاکٹر صاحب ابھی جنوبی کوریا کا صدر گرفتار ہوا ہے نا آج، تو اس کو 10x10 کے سیل میں رکھا گیا ہے، اسے یونیفارم دیا گیا ہے جیل کا، اسے صبح بریک فاسٹ جیل کا ملا ہے، اور اس کی کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں ہے کیونکہ جیل مینول اجازت نہیں دیتا. تو یہ ایک دوسرا ملک ہے، اس کی صورت ہے. جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے نا سر، ویسے یہ الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملاقات ہو رہی ہے، پولیٹیکل بیانیہ دیا جا رہا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اس طرح ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جیل مینول، پاکستان کا جیل مینول کھول لیں. اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہفتے میں 2 دفعہ ملاقاتوں کی اجازت ہے، کر لیں. آپ نے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں ایک دن کی کوئی اجازت نہیں. سن لیں، ہفتے میں ایک دفعہ کہا. اب میں ادھر بھی آتا ہوں نا. ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے کہا ہے کہ آپ لوگ وہ کرو گے، کیا کہہ سکتے ہیں، فیملی والے ملیں گے، اور ایک ہفتے آپ کے لائرز ملیں گے یا پارٹی والے ملیں گے. یہ یاد رکھیں، یہ 2 اجازتیں نہیں ہیں جیل میں. سن لیں، آپ مینول دیکھ لینا نا، وہ اکارڈنگ ٹو جیل مینول ہی سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2 نہیں ہوگا. ابھی بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کے آپ وہ کر لیں. میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. زبیر صاحب جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے سپوکس پرسن تھے، مریم نواز صاحبہ کے ڈائریکٹ سپوکس پرسن تھے، یہ دونوں کے ڈائریکٹ سپوکس پرسن تھے. ان کی زبانی میں نے سنا ہے. ایک دفعہ میرے پروگرام، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک پروگرام میں، اور ایک دفعہ ویسے ہی انہوں نے کہا کہ جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور یہ ان کے سپوکس پرسن تھے، دن میں 100 سے 150 پولیٹیکل پارٹی کے ممبران جا کے ملتے تھے، اور جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ صبح 9-10 بجے سے لے کے 2-2:30 بجے تک ادھر رہتی تھی جیل کے سامنے، جیل کے اندر، ان کے ساتھ ان کے کمرے میں ان سے بات چیت کر رہی ہوتی تھی، پولیٹیکل ڈسکشنز ہو رہی ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک کوئی ایک دن ایسا یاد نہیں ہے جس میں نہیں ہے. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آج کل ناراض ہے، وہ نہیں دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ ناراض ہے، انہوں نے غلط بیانی کیا، تو جھوٹ بول رہے ہیں نا. آپ ان سے پوچھ لیں، اس وقت ان کا موقع بالکل سن لیں. آپ ان سے دیکھیں، یا وہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے، ابھی جھوٹ بول رہے ہیں. میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں نا، میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی ہے، تو یا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے، میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا. وہ آپ ان سے پوچھ لیں. نمبر 2 تو آپ کے پاس ایک ہی نمبر 2 اور وہ بھی جو پارٹی سے ناراض. ان کو سب سے زیادہ تکلیف تھی کہ عمران خان نے امریکہ میں کہا تھا کہ میں اے سی اتار دوں گا. اس کا مطلب ہے اے سی لگا ہوا تھا تو اتارنے کا کہا تھا نا. عمران خان کے کمرے میں تو کوئی اے سی نہیں لگا ہوا نا. مجھے نہیں پتا، میں بتا رہا ہوں نا، نہیں لگا ہوا. اور آپ کا خیال ہے میاں نواز شریف کے کمرے پہ لگا ہوا تھا؟ وہ خود وہ کہتے ہیں، جب عمران خان نے کہا تھا کریں گے، ان سب کو تکلیف ہی یہی تھی کہ وہ کیوں کہتا تھا کہ اے سی اتار دو. اس کا مطلب ہے اے سی لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب میں ایک اور بات کرتا ہوں. یہ جو ابھی آپ نے جن بی بی کا نام لیا نا، ان کی ایک پرسنالٹی ہے. جب یہ پیپلز پارٹی میں تھی نا، یہ کیا کچھ کہتی تھی میاں نواز شریف کے بارے میں اور مریم صاحبہ کے بارے میں، وہ آپ سن لیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جب پرورش ہو رہی ہوتی ہے نا، اس وقت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جب پاکستان کے اندر آ کے جو جاسوسی کر کے، قتل کر کے بھاگ رہے ہوتے ہو، اور آپ ان کو بچا کے پیسہ لے کر رہے ہوتے ہو، یہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے. ورنہ اس کے جواب میں لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ایک کام کرتے ہیں نا، بچوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں. بہت سارے بچے ان کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کراتے ہیں. میں ایسے بچوں کے ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں نا. میں دیکھیں نا، میں اس میں چلو اس کو چھوڑ دو، میں کوٹ کر دیتا ہوں. انہی کے پارٹی کے لیڈر ہیں. سن لے، میں بھی کنڈیم کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا بات کی تھی جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے.
سر آپ نا بابر اعوان صاحب کے عمران خان صاحب کے بارے میں خیالات سن لیں, شیخ رشید صاحب کے بالکل میں نے سنے, شاہ محمود قریشی صاحب کے سن لیں, پرویز الہی صاحب کے سن لیں, شیخ وقاص اکرم صاحب کے سن لیں. میں یہ اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں, میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں, اور خاص طور پر ود ریفرنس ٹو سرٹن ایف آئی آرز کی بھی بات کر رہا ہوں, ود ریفرنس ٹو سرٹن ایف آئی آرز کی بات کر رہا ہوں. مجھے ویسے بریک لینے دیں. حافظ صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ کے درمیان ایک نیا ایگریمنٹ ہو رہا ہے, تو یہ سمجھ نہیں آتی آپ پارٹی کے ساتھ ناراض ہیں نون لیگ کے ساتھ, یا آپ ان کے ساتھ ہیں, یا کبھی ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی ناراض ہو جاتے ہیں, وجہ کیا؟ چھوٹی سی بریک ہو, بریک ہو دوبارہ.